شکست دیا۔ افسوس یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت نسلی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر کہیں نسلی تفریق ہے، کہیں علاقائی تفریق ہے، اور کہیں زبان کی بنیاد پر تفریق ہے۔ لیکن میرے عزیز ہم وطن، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظمہ نے آپ کو خیر امت کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ آپ بہترین امت ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے کا بھی حق دیا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ خیر امت کے بہترین امت کا لقب عطا کر کے رسول اللہ کے غلامی کا شرف آپ کو ملا، بہترین امت کا لقب ملا۔ یہ لقب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ نے آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ پاکستان کے حالات کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کا نقشہ اکثر بدلا ہوا ہے، چند خاندان ہیں، پاکستان کا نقشہ بدل گیا۔ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ چند وڈیرے بڑے بڑے زمیندار، انگریز کے چھوڑے ہوئے جاگیردار اس ملک کی زمینوں پر قبضہ کر لیں اور بھاری کسان مزدور بلک بلک کر مر جائے اور زمیندار اپنے عیش اور عشرت کے محلات تعمیر کرتا رہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا، پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ چند بڑے بڑے وڈیرے قوم کی اور ملک کی دولت کو لوٹ کر، سرمایہ کو یہاں سے لوٹ کر، رشوتوں کو لے کر، غریبوں اور مسکینوں کا خون چوس کر، غریب عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر، رشوتیں لے کر بیرون ملک سرمایہ کو منتقل کر کے انگلستان میں اور فرانس میں اپنے محلات تعمیر کریں اور اپنے لیے بڑے بڑے زرعی فارم خریدیں، زرعی زمینیں خریدیں۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ چند مٹھی بھر صنعت کار مزدوروں کے حقوق کے غاصب بن جائے، مزدوروں کو ان کا حق نہ دیں۔ آج کوئی لیبر پالیسی نہیں ہے۔ 3 برس پہلے جو پارٹی اس ملک میں برسر اقتدار آئی، اس پارٹی نے جو پیپلز پارٹی کے نام سے کام کر رہی تھی، مزدوروں کے حقوق کی چیمپئن تھی، غریبوں کے حقوق کے سب سے بڑے دعوے دار وہی تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مزدوروں کو ان کا حق دیں گے، غریبوں کو ان کا حق دیں گے، اور پاکستان کے شہروں کو پیرس کا نمونہ بنا دیں گے۔ پاکستان کا کون سا شہر ہے؟ ہر شہر کو آپ دیکھیں تو موہنجو دڑو کا نمونہ پیش کر رہا ہے، کھنڈارات ہیں، انہوں نے اپنے محلات لندن میں تعمیر کر لیے اور پاکستان کے شہروں کو ویران کر دیا۔ یہ ہے پچھلی حکومتوں کا نقشہ۔ ماضی میں ان حکومتوں نے غریب عوام سے ان کا لقمہ چھینا، بجلی پر ٹیکس اس لیے بڑھائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام کو، لوگوں کو بجلی جلانے کا حق نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ یہ 1 صدی پہلے واپس جائیں اور چراغ جلا کر اپنا کام کریں۔ ایئر کنڈیشن، بجلی کے پنکھے اور بجلی کے اخراجات صرف بڑے لوگ دے سکتے ہیں، اس لیے ٹیکس لگا دیے تاکہ لوگ باغ ان ٹیکسوں کے نیچے دب جائیں اور بجلی اور آرام تھوڑا بہت بھی جو گرمی کے زمانے میں پنکھوں کے ذریعے سے ملتا ہے اس سے بھی وہ محروم رہیں۔ یہ ایک سازش ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسکول کی فیسیں، بچوں کی فیسیں، اس کے ساتھ ساتھ کھانے اور پینے کی ضروریات زندگی کی چیزیں، پیٹرول، ٹرانسپورٹ، یہ سب اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ اب غریب کی دسترس سے، متوسط درجے کی دسترس سے باہر ہے۔ اب اس ملک میں وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں صرف اگر جینے کا حق ہو تو امیروں کو صرف جینے کا حق ہو، غریب کو جینے کا کیا، سانس لینے کا بھی حق نہ ہو۔ یہ اس طرح سے ان لوگوں نے حکومت کی۔ آپ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں،
ہم نے امریکہ اور یورپ دیکھا ہے، ہم یورپ اور امریکہ میں پروان چڑھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ملک کا نظام حکومت کیسے چلایا جاتا ہے، ہم اس ملک کی حالت کو سدھار دیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائی، میرے عزیز نوجوانوں، ان لوگوں نے جو امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے، وہ آپ کے لیے یورپ کی یونیورسٹیوں سے، ورلڈ بینک سے اور مختلف یہودی اور عیسائی اداروں سے وہ نسخہ جو لے کر آئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 3 سال کے عرصے میں جو نسخہ وہ لے کر آئے تھے آپ کے اور ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، وہ نسخہ اس ملک کے لیے کارگر نہیں ہوا، وہ ناکام ہو گئے، وہ ناکام ہوئے، ایسے ناکام ہوئے کہ بالآخر انہی کی پارٹی کے صدر نے ان کو نکالا اور یہ وہاں سے بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ وہاں سے نکالے گئے، ناکام ہو گئے۔ اب یہ اپنی ناکامی کا پردہ چھپانے کے لیے مظلومیت کا رونا روتے ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ بتاؤ تو صحیح کہ ملک کا وزیر اعظم، یہ وہ پارٹی کہ جس کو نکالا گیا، وہ مظلوم ہے یا اس ملک کے عوام مظلوم ہیں؟ اس ملک کے عوام مظلوم ہیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ مظلوم ہیں، جن پر ظالمانہ ٹیکس لگ گئے وہ عوام مظلوم ہے، جس غریب ہاری کو 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی میسر نہیں، جس غریب مزدور کو 2000 روپے مہینہ جس کی آمدنی ہے، جو پیٹ بھر کر کھا نہیں سکتا، جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا، ان کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، ان کا لقمہ چھین لیا، ان کے کپڑے چھین لیے، ان کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا، قوم کی غیرت کو پچھلی حکومتوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے درباروں میں، امریکہ کے ایوانوں میں، لندن کے بازاروں میں مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو نیلام کر دیا۔ اب آپ دیکھو اور آپ خود سوچئے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ وہ لوگ کیا اس قابل ہیں کہ ان کو پھر سے حکومت میں لایا جائے؟ پھر سے حکومت میں اگر آئیں گے پھر حکومتیں ٹوٹیں گی، یہ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ پاکستان میں 49 برس 40 اور 9 برس کے عرصے میں 49 ایئرس میں 31 حکومتیں بدلی ہیں، 31 حکومتیں بدلی۔ جب چاہیں آپ حساب لگا کر دیکھ لیجیے گا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید ملت سے لے کر اب تک کے وزرائے اعظم اور گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی قدرتی طور پر وفات ہوئی، ان سے ہٹ کر باقی جتنے بھی صدر آتے رہے، گورنر جنرل آتے رہے، یہ 31 سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم تھے۔ 49 برس میں صرف 2 حکمراں ایسے ہیں کہ جن کو 10 سال یا 11 سال کی مدت ملی ہے، اور وہ ضیاء الحق تھے اور ایوب خان تھے۔ باقی 3 برس 4 برس 3 برس 4 برس 3 برس 4 برس 2 برس اور 1 برس میں رخصت ہوتے رہے۔ یہ کیا بات تھی؟ اور اب 3 برس، انتخابات 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن لٹیرے قومی اسمبلی میں پہنچنے کے بعد لٹیرے یہ ممبر بڑے معصوم بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں، اور جب قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو سب سے بڑے لٹیرے یہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ جب الیکشن پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا تو الیکشن تو تجارت ہے، جب 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے تو 4 کروڑ کمائیں گے، تو پھر وہ کمائی پر لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کو ایسی اسمبلی منتخب کرنی ہے جو پھر ٹوٹ جائے۔ ظاہر ہے اگر لٹیرے، بدکار اور شرابی اور زانی اور بے نمازی اسمبلی کے اندر خدا کا خوف نہ رکھنے والے لوگ اگر گئے تو پھر یہ اسمبلی ٹوٹے گی،
اور ٹوٹتی رہے گی، خدا کا عذاب آئے گا اور ٹوٹتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا ذکر دستور میں موجود ہے، پاکستان دستور میں موجود ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر وہ ہو سکتا ہے جو نمازی خوف خدا جس کیا کبھی کسی ووٹر نے اس بات سوچا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں ایک اور صالح اور دیندار آدمی کو ووٹ دوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے شخص کو ووٹ دو؟ دستور میں یہ ہدایت آپ کو دی گئی ہے، اس شخص کو ووٹ دو جو شرابی نہ ہو، یہ لکھا ہوا ہے، شرابی کو مت دو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی یہی کہتی ہے، اور ہم کھلا اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے ووٹ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسمبلی 2 سال 3 سال سے زیادہ نہیں چل پاتی۔ پہلی اسمبلی سن 1988 میں جو اسمبلی آئی تھی، سن 85 میں جو اسمبلی آئی تھی، 86 میں وہ 3 برس پورے نہیں کر پائی، اس کے بعد 88 میں کی وہ 1 مہینہ 1 سال 10 دن پورے نہیں کر پائی، اور اس کے بعد جو آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے تازہ بتازہ 9 بہ 9، کیونکہ ہم بے ایمان اور بے کردار لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، اور بار بار پھر الیکشن کے اس میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ الیکشن 5 سال میں ہونے چاہیے، الیکشن 1 مرتبہ 5 سال میں ہونے چاہیے، اور 1 مرتبہ دیانتداری سے ووٹر اپنا ووٹ استعمال کر لے، اور قوم کا نمائندہ جو ہے وہ دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دے دے۔ انگلستان میں، فرانس میں، امریکہ میں 4 سال کے لیے، کینیڈا میں 5 سال کے لیے، برطانیہ میں 5 سال کے لیے، ہندوستان میں 5 سال کے لیے، مختلف ممالک میں 5 سال کے لیے، کہیں 4 سال کے لیے انتخابات ہوتے ہیں، اور دیانتداری سے زیادہ تر ان شرابی وہ خود شراب پیتے ہیں، زیادہ تر انگلستان، برطانیہ اور امریکہ کے اندر لوگ شرابیں پیتے ہیں، زانی اور بدکار ہیں، لیکن ووٹ دینے کا جب وقت آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بدکار نہیں ہونا چاہیے، لیڈر بدکار نہیں ہو، ہم چاہے بدکار ہیں لیکن لیڈر بدکار ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ ووٹر بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان ہے لیکن اپنا ووٹ شرابی کو دے دیتا ہے۔ اب وہ شرابی اور بدکار اور ظالم، خائن، خیانت کرنے والا قوم کے پیسے کو بے دردی سے لوٹتا ہے، اور ہم آپ تماشا دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ اسمبلی ختم ہو جاتی ہے، اب پھر آپ کے ساتھ وہی ایکسرسائز، وہی مشق کہ چلو بھائی انتخابات کرو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کب تک ہم اور آپ یہ مشق کرتے رہیں گے، یہ مشق ستم یہ کب تک ہوتی رہے گی کہ اپنے ووٹ کو اس طرح سے پھینکتے رہیں؟ کیا آپ کے سامنے ایماندار لوگ نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، یقیناً ہیں۔ کیا اس قوم میں ایماندار ختم ہو گئے؟ اگر اس قوم میں ایماندار ختم ہو جاتے تو پاکستان پر قیامت گزر جاتی، لیکن معلوم ہوتا ہے اس قوم میں بھی دیانتدار لوگ موجود ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ موجود ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے سینے مالا مال ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، جو راتوں کو جاگ کر اس ملک سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، آج بھی وہ نمازی اللہ کے حضور میں سر جھکانے والے موجود ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا ہے۔ آئندہ کے لیے اب آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، قومی اسمبلی کے بدکردار اور چوروں اور لٹیروں سے آپ کو نجات مل گئی، لیکن